محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب۔ ناظرین کرام، نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز کیا اور آپ نے مختلف سیگمنٹس دیکھے ہیں۔ ہم نے ایک بار پھر زحمت دی ہے، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس سیگمنٹ میں اور آگے مزید کچھ سیگمنٹ میں انشاءاللہ نعتیں، سرکار کی نعتیں اور سرکار کی باتیں، انشاءاللہ اس خوبصورت امتزاج کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ، بہت نوازش، خوش آمدید۔ محمود بھائی اور محسن بھائی تشریف فرما ہیں، عامر بھائی ہیں، مولانا عمران بشیر صاحب، مفتی عامر صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر اجازت دیں سیگمنٹ کا آغاز ہم محسن بھائی سے نعت سن کے کریں اور پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ محسن بھائی۔ نور خدا نے کیا کیا سبحان اللہ جلوے دکھا دیے ہیں، سبحان اللہ، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں، سبحان اللہ، لہرا کے زلف مشکے نافے لٹا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا، صحرا کسی نے مانگا، بڑھ کر ہی اس نے پایا جتنا کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، دریا بہا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، جس وقت رنگ چہرہ محشر میں زرد ہوگا، دوزخ کے ڈر سے لرزاں ہر ایک فرد ہوگا، تیرے نبی کو کتنا امت کا درد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، عظیم نہیں ہے کوئی
ایسے ہی رنج میں ہو جہاں پر بنی ہو یا پھر ویسے ہی رنج میں ہو ان کا غلام چاہے جیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم کیا کہنے ہیں۔ بھلا دیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی سبحان اللہ، موسیقی کیا کہنے ہیں۔ مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اپنے کرم سے جو دو اب تو تمہاری جانب جو جی میں آئے سو دو اب تو تمہاری جانب پالو ہمیں کہ کھو دو اب تو تمہاری جانب آنے تو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب آنے تو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے بھائی سبحان اللہ، موسم نے کیا کہنا ہے، سلامت رہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ مفتی عامر صاحب نے اسی سے ربط دے کے یہ جو کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اب اس میں فرمائیے گا کہ یہ کس طریقے سے احادیث میں اور احادیث قدسی میں اور معتبر احادیث میں یہ موجود ہے، جو ہم نے علماء کرام سے آپ سے ہی سنا، کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارا نظام کائنات اللہ تعالیٰ اس انداز سے خلق ہی نہ کرتا اگر ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے، تاکہ ذرا ہمیں اس کا اندازہ ہو کہ یہ اشعار کا سہارا لیتے ہوئے تو شاعر اپنے دل کی کیفیت بیان کرتا ہے، لیکن یہ معاملہ صرف ایک شاعر کے خیال تک محدود نہیں ہے بلکہ احادیث کے کانٹینٹ کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا ذکر کیا آپ نے وسیم بھائی۔ ایک تو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خوشبو آتی تھی، تو اگر شعر کا پہلا جو حصہ ہے اگر آپ دیکھیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، تو عموماً صحابہ کرام اس طرح بھی حضور علیہ السلام کو پہچانتے تھے یا آپ تک پہنچتے تھے کہ راستے کی جو خوشبو تھی وہ بتاتی تھی کہ ضرور حضور علیہ السلام یہاں سے گزرے ہیں، اور اس مہک اور خوشبو کے ذریعے صحابہ کرام پہنچ جاتے تھے رسول اللہ کی طرف۔ لیکن چونکہ شاعر نے ایک استعارے کے طور پہ اگلے جملے کے اندر جو ہے وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے
کہ جہاں جہاں گئے حضور علیہ السلام چونکہ کائنات کے لیے رحمت اور برکت ہیں، اس لیے وہ جہاں سے گزرے آپ کی رحمتیں وہاں برستی رہیں، برکتیں وہاں پہ ہوتی رہی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تو مکے کو آباد کر دیا، یعنی وہ جو کفر کا گڑھ تھا، بت پرستی ہوتی تھی، وہاں پہ آج توحید کا گڑھ بن گیا، مرکز بن گیا ہے۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام مدینے گئے، پھر جہاں جہاں تک مدینے سے آپ کی خوشبو گئی، آپ کے غلام گئے، ان غلاموں کے ذریعے اور ان کے توسط سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان تمام مردہ دلوں کو زندگی، تازگی اور حیات جاویدہ عطا کر دی کہ جو کفر میں، گمراہیت میں مبتلا تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے گویا کہ اگر ہم اس موقع کے حساب سے دیکھیں تو واقعی حضور علیہ السلام کی آمد اس کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے، بلکہ کہا گیا فخر موجودات ہیں ہر چیز کے لیے۔ مطلب آپ اگر نہ ہوتے لولاک لما خلقت الافلاک، میرے سوال کا پس منظر یہ تھا۔ یہ حدیث جو ہے وہ دوسرے الفاظوں کے ساتھ بھی آئی ہے، لولاک لما خلقت الدنیا، یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح مزید الفاظ بھی آئے ہیں۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت، یہ عظمت، یہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی کہ انبیاء کرام میں بھی آپ کا بلند مقام ہے، تمام مخلوق میں بھی آپ کا بلند مقام ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات دیے ہیں، جو معجزات دیے ہیں، جو علوم اور جو فضائل دیے ہیں، وہ بھی سب سے بلند و بالا عطا کیے ہیں۔ پھر اسی طرح حضور علیہ السلام کی امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، حضور علیہ السلام کی شریعت تمام شریعتوں میں سب سے افضل ہے، آپ سے منسوب جو بھی چیز ہے وہ سب سے اولا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو آل ہے وہ بھی تمام انبیاء کی آل سے بلند و بالا ہے، یعنی حضور سے منسوب جو چیزیں بھی دی گئی ہیں وہ سب سے افضل، سب سے بلند، سب سے بالا دی گئی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بلا شبہ کاش کہ امت مسلمہ بالخصوص مسلمانان پاکستان اس بات کو سمجھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمارے لیے کچھ لائے تھے، ہمارے لیے کچھ اخلاق لائے تھے، ہمارے لیے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور کچھ ذمہ داریاں اور کچھ فرائض لائے تھے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ترقی اور کامیابی کا باعث تھے۔ ہم نے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو فقط زبان تک محدود کر دیا اور باقی عملاً ہم نے تعلق اغیار سے قائم کر دیا، عملاً ہم نے اپنا تعلق حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت کو چھوڑ کے ہم نے دنیا داروں سے اور غیر مسلموں سے اور وہ چیزیں جن کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ناپسند کیا تھا ان کو ہم نے اختیار کیا، بلکہ جن کو ریجیکٹ کیا تھا اسی جہالت کو دوبارہ ہم نے لوٹایا۔ کاش کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کو بھی ویلکم کرتے اور مقصد آمد اور ولادت کو بھی ویلکم کرتے اور اس کو اپناتے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اور مولانا عمران صاحب ابھی اخلاق کے حوالے سے خاص انہوں نے بات کی، تصحیح کیجیے گا کہ ایسا ہی ہے کہ ابھی سورہ احزاب کی تلاوت سے نشریات کا آغاز ہوا تھا، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت سورہ احزاب کا ہی حصہ ہے، رائٹ؟ تو میں چاہتا ہوں اب ذرا یہ بات چلی نکلی تو اس عنوان سے بھی فرمائے گا۔ ظاہر ہے آج کی رات ہم نعت خواں حضرات سے کلام سن رہے ہیں اور آپ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو پیغامات اخذ کرنے چاہیے ان پہ بات کر رہے ہیں، تو مجھے کبھی کبھی اپنے ناقص تجزیے میں رائے میں لگتا ہے کہ اخلاق، حسن اخلاق ایک تھوڑی سی انڈر ریٹڈ چیز ہے ہمارے معاشرے میں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں تو ہر کوئی کہے گا کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، بالکل بات ہے، بد اخلاقی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اچھے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے کہاں رینک کیا ہے شاید اس کا ابھی ادراک مجھے نہیں ہے کہ یار یہ کوئی صفت تو ہے ہی، اچھی صفت ہے، لیکن کتنی ہی اچھی صفت ہے، تو یہ اس حوالے سے فرمائیے گا۔ ایک شعر سے بسم اللہ کرنا چاہوں گا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ اور ایک شاعر کیا کہتا ہے، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، لٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہری ہے شاخ حیات ان سے یہ رونق کائنات ان سے، ہری ہے شاخ حیات ان سے یہ رونق کائنات ان سے،
شجر پہ برگو ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود کیا بھیجوں۔ کہنے ہیں؟ آج ہر گھر کے اندر جو انزائٹی کا اور پریشانی کا ماحول بن چکا ہے اور پوری سوسائٹی کا، اس کی بنیادی وجہ تعلیم کی کمی نہیں ہے، تعلیمات مصطفیٰ کی کمی ہے۔ قرآن پاک نے 3 آیات کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا، مبعوث ہونے کا، بھیجنے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ آپ وسیم بھائی تینوں آیات میں غور کیجئے گا، تینوں آیات میں 4 چیزوں کا ذکر ہے تلاوت کا۔ سب سے پہلے حضور کے مبعوث ہونے کا مقصود کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ قرآن کیا کر رہا ہے کہ یہ تلاوت قرآن کے ساتھ امت کو جوڑ رہے ہیں۔ قرآن ہے تو ساتھ ہی کہا پھر تربیت بھی ہے، اور تربیت ہے تو تعلیم بھی اس کے اندر ہوگی، اور تعلیم ہوگی تو حکمت اور اخلاق اور دانائی یہ اللہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اگر تمہارے پاس قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اگر قرآن کی تعلیم نہیں ہے تو تم ہر تربیت سے بھی فارغ ہو، اخلاق سے بھی اور تعلیم سے بھی اور حکمت سے بھی۔ اس لیے کیا کہنے والوں نے خوب کہا کہ اگر آپ کے پاس صرف تعلیم ہے، اخلاق اور تربیت آپ نے نہیں سیکھی تو ایسے جیسے آپ نے دوربین خرید لی ہے کہ دوسروں کی کمیاں صرف دیکھیں گے، اور اگر آپ کی تربیت اور اخلاقی آپ کی تعمیر ہوئی ہے تو اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے آئینہ خرید لیا ہے کہ اپنی خامیوں کو دیکھیں گے، اپنی برائیوں کو دیکھیں گے۔ اس لیے حضرت امام حسن حسین سے پوچھا گیا کہ سارے صحابہ نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر تقوی اور ایمان کو سیکھا، آپ نے حضور کے کندھوں پہ بیٹھ کر تقوی اور ایمان سیکھا، تو تقوی ہے کیا؟ فرمایا اللہ ترا نفسک خیرا، تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے اور دوسروں کی خامی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ رب نے تمہیں تقوی عطا فرما دیا، تمہاری تربیت فرما دی۔ اس موقع پہ میں ایک چھوٹا سا خطبہ جس سے ہماری تربیت ہوگی، اور تربیت اخلاق بولتے ہیں کہ یہ جہاں جائے گا وہاں لوگوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ مولا علی کے بھائی جعفر طیار بن ابی طالب جب یہ حبشہ میں نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں ایک خطبہ پیش کرتے ہیں جو 10 چیزوں پر محیط ہے۔ وہ 10 چیزیں میں چاہوں گا اگر ہم اپنی تربیت اور اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جو دیار غیر میں ہیں، غیر مسلموں کے پاس رہتے ہیں، ان 10 چیزوں کو سیکھیں، اپنے اندر لائیں۔ یہ اخلاق اور یہ تعلیم اور یہ تربیت دوسروں کو، غیر مسلموں کو اسلام میں لانے میں مجبور کرے گی۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدق الحدیث وصلۃ الرحم واداء الامانہ وجوار الحسن والکف عن المحارم والدماء ونہانا عن الفواحش وقول الزور واکل مال الیتیم وقذف المحصنہ، کہ ہمیں حکم دیا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور سچ ایسا بولنا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، ورنہ عام طور پہ ہم سچ بولتے اپنے اندر کا غبار نکالتے ہو، یہ تربیت اور اخلاق کی کمی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا امانت میں خیانت کبھی نہ کرنا، رشتہ داروں کو جوڑنا، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا جو تمہارے ساتھ رہ رہا ہے یا کام کر رہا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اور 6 چیزوں سے منع کیا، ہر قسم کے حرام سے اور ہر قسم کے خون خرابہ اور دہشت گردی سے، اور ونہانا عن الفواحش، ہر قسم کی بے حیائی منکرات سے، یتیم کے مال کے کھانے سے، اور جھوٹی گواہی اور جھوٹ بولنے سے۔ فرمایا جھوٹی گواہی شرک کے برابر گناہ ہے، عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ۔ اور آخر میں فرمایا وقذف المحصنہ، کسی پاک دامنہ عورت پہ تہمت لگانا۔ قرآن نے بے حیائی زنا پر صرف کوڑے مارنے کا حکم دیا، لیکن کسی پہ کوئی تہمت لگاتا ہے تو 3 طرح کی سزائیں دی ہیں، کوڑے بھی لگاؤ اور فجلدوہم 80 جلدہ، اور ان کی کبھی اخلاقی اور دینی سزا بھی دے دی کہ ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی، اور رب کے کاغذوں میں یہ فاسق اور فاجر۔ اور ہم اتنا آرام سے سب کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسی ہے، یہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے قدموں کے سب سے قریب آنا چاہتا ہے اپنے اخلاق اچھے کر لینا، درگزر کر دینا، معاف کر دینا، اور جو تم معاف کرو گے کل قیامت میں مجھ سے آ کے لے لینا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ رضا داؤدانی صاحب سے میں نے پوچھنا ہے، ابھی جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے بھی جب آغاز کیا سورہ احزاب کی آیت سے تو اس میں یہی الفاظ آئے وَمَلَائِكَتُهُ لِيَخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا، پوری آیت نہیں۔ اور ہم قرآن کریم میں
اور مقامات پہ بھی دیکھتے ہیں، بلکہ میں نے انٹرسٹنگ نظر ہے آپ کا ہی، میں نے یوٹیوب پر ایک لیکچر اسی عنوان سے سنا ہے کہ ظلمات اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو یہ یہ کیا مراد ہے؟ میں ایک عام زندگی میں دیکھوں تو ہم ایک بڑی عمومی سی کیفیت ہے کہ اگر ابھی یہ اسٹوڈیو اتنا روشن ہے، اتنا منور ہے، اتنا، تو اگر بھی اچانک لائٹ چلی جائے تو 30-40 سیکنڈ بعد ایک اور گھپ اندھیرا ہو جائے تو ایک فوراً سے ایک ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی، زبان پر آ جائے گا یار لائٹ جلاؤ، یار ایسا کچھ نہیں آ رہا، چلو موبائل کی ٹارچ کھول لو. ایک فطرت ہے انسان کی کہ ظلمات، اندھیرا جب ہوتا ہے تو انسان کی فوراً خواہش ہوتی ہے کہ میں نور کی طرف آؤں، روشنی کی طرف آؤں. یہ میں کس جگہ پر آ گیا ہوں، کہاں تاریکی میں آ گیا ہوں. یہ قرآن کریم میں یہ کس ظلمات کی بات ہو رہی ہے، کس نور کی بات ہو رہی ہے؟ اور آج کی شب جب نور والے کی آمد کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جو ہے عین نور، اس کا سب گھرانہ نور کا، تو آج کی شب کو ہم کیسے استعمال کریں تاریکی سے نکل کے، ظلمات سے نکل کے نور کی طرف جانے کے لیے؟ انشاءاللہ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب